السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وقال الله تبارك وتعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقال الله تبارك وتعالى هو اجتباكم. صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي آمین یا رب العالمین. گزشتہ خطاب جمعہ میرا لاہور میں تھا، وہاں جو گفتگو رکھی تھی اس کے چند جملے اس طرح ہیں کہ ایک ہے شہادت کا تصور، اور شرعی اعتبار سے راہ خدا میں جان کا نذرانہ پیش کرنے والوں کے لیے بھی شہید کا لفظ استعمال ہوتا ہے. البتہ ایک ہے فریضہ شہادت، یعنی اللہ تعالیٰ کے دین کی گواہی دینا، اور اس معنی میں شہید کا لفظ قرآن حکیم میں رسول اللہ کے لیے بھی استعمال ہوا صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول اللہ علیہ السلام کی امت کے لیے بھی استعمال ہوا. تو فریضہ شہادت یہ ہے کہ اللہ کے دین کی گواہی پیش کرنا. یہ گواہی رسول اللہ علیہ السلام نے تین اعتبارات سے پیش کی ہے، اپنے قول سے بھی، اپنے کردار سے بھی، اور ایک اجتماعی جد و جہد برپا فرما کر اللہ کے دین کو غالب کر کے اللہ کے دین کی گواہی آپ نے پیش کی ہے. اس فریضہ شہادت کو ادا کرنے کے دوران میں رسول اللہ علیہ السلام کے دور میں 259 صحابہ 259 صحابہ کرام نے جانوں کے نذرانے پیش کیے، اور رسول اللہ علیہ السلام کے بعد خلفائے راشدین کے دور میں جب دین غالب ہو چکا تھا تو اس دین کی توسیع کا معاملہ اور اس دین کے دفاع کا معاملہ اور اسلامی ریاست کی ایکسپینشن کا معاملہ اور انقلاب نبوی کی توسیع کا معاملہ، ان سارے پہلوؤں کے ساتھ ساتھ جو فتنے اٹھے ان کی سرکوبی کرنے کا معاملہ، اس دوران میں بھی جانوں کے نذرانے پیش کیے گئے. 3 خلفائے راشدین شہید ہوئے، سیدنا عمر یکم محرم الحرام، سیدنا عثمان 18 ذی الحجہ، اور سیدنا علی 21 رمضان مبارک. یہ جانوں کے نذرانے 3 خلفائے راشدین کے اللہ کے دین کے دفاع کے لیے، اور جو دین غالب ہو گیا اس کے قیام کو برقرار رکھنے کے لیے، اور فتنوں کی سرکوبی کے لیے. اسی تسلسل میں کربلا کا واقعہ بھی ہمارے سامنے آتا ہے، جہاں عظیمت کی داستان سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور ان کے گھر کے افراد نے پیش کی. اور جب محسوس ہوا کہ وہ جو خلافت کا نظام رسول اللہ عطا کر گئے، صحابہ کرام خلفائے راشدین عطا کر گئے، جو کتاب و سنت کی بالادستی اور وقت کے خلیفہ کے کردار کی گواہی بھی، اور اللہ کی شریعت کے احکام کی پاسداری بھی، اور شورائیت کا نظام بھی، جب اس میں دراڑ پڑی ہے اور جب اس میں ڈیویشن ہوئی ہے، تو اس راہ میں اس مقام پر سیدنا حسین نے اپنی اور اپنے گھر والوں کی جانوں کے نذرانے پیش کیے. یہ تسلسل ہے جانوں کے نذرانوں کے پیش کرنے کا دین حق کی گواہی کے لیے، اور جو جان تک کا نذرانہ پیش کر دے وہ بتمام و کمال شہید قرار پاتا ہے، اس کے اب کچھ اور اس کے پاس نہیں بچا کہ جس کو لگا کر وہ اللہ کے دین کی گواہی پیش کرے. لیکن فریضہ شہادت کا ادا کیا جانا یہ امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے. یہ ہے جو گزشتہ جمعے میں نے لاہور میں خطاب کیا تھا، اس کے چند نکات. آج کی نشست میں 2 باتیں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے یاد دہانی کے طور پر. گفتگو کا پہلا حصہ ہے کہ شہادت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے ملنے والے 10 اسباق. بہت ساری باتیں بیان ہو سکتی ہیں، 10 نکات یا 10 پوائنٹس کا میں نے انتخاب کیا ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے اسباق کیا ملتے ہیں. جو ہم کر رہے ہیں، معاشرے میں ہو رہا ہے، وہ ہم سب کے سامنے ہے.
وہ بالکل اللہ کی کتاب اور اللہ کے نبی کی سنت کے برعکس صلی اللہ علیہ وسلم. ہونا کیا چاہیے؟ اس عظیم الشان عظیمت کی داستان سیدنا حسین کی شہادت، اس سے کیا لیسنز جو ہمیں لینے چاہیے؟ وہ 10 باتیں جو گفتگو کا پہلا حصہ ہوگا. اور دوسرا حصہ گفتگو کا ہمارے ذمہ میں جو فریضہ شہادت ہے، کتاب و سنت کی تعلیم پر خود بھی عمل کرنا، دوسروں کے سامنے پیش کرنا، اللہ کے دین کو غالب کرنے کی جد و جہد کرنا، اس فریضہ شہادت کو ادا کرنا جو ہمارے ذمہ ہے، اس کا لائے عمل کیا ہوگا، اس کے حوالے سے بھی بعد میں 10 باتیں مختصراً میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا انشاءاللہ. تو یہ آج ہماری گفتگو کے 2 حصے. پہلا حصہ شہادت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے ملنے والے 10 اسباب. براہ راست گفتگو کی طرف آتے ہیں. پہلی بات وہ ہے نظام خلافت کے قیام اور دفاع کی فرضیت. اللہ کے دین کو قائم کرنا، اللہ کے دین کی اقامت، اللہ کے کلمے کی سربلندی، دین حق کا غلبہ، نظام خلافت کا قیام، یہ مختلف اصطلاحات ہیں. اللہ کے دین کے قائم کرنے کی جد و جہد، نظام خلافت کو قائم کرنے کی جد و جہد امت پر فرض ہے، اور جب یہ قائم ہو جائے تو اس کا دفاع کرنا امت پر فرض ہے. اور اشارہ میں نے ابتدا میں کیا کہ رسول اللہ کی 23 برس کی جد و جہد کے دوران میں اسی غلبہ دین کے لیے، نظام خلافت کے قیام کے لیے 259 صحابہ کرام کی جانوں کے نذرانے. اس کے دفاع کے لیے خلفائے راشدین کے دور میں 3 خلفاء کی شہادتیں، بہت سارے فتنے کھڑے ان کی سرکوبی کے لیے، جیسے کہ نبوت کے جھوٹے دعوے دار کھڑے ہوئے، ان کی گردنیں اڑائی گئیں، ان کے خلاف قتال کیا گیا، سینکڑوں صحابہ کرام نے جانیں دیں، یہ دین کے دفاع کے لیے. تو پہلا نقطہ شہادت حسین سے وہ ہے نظام خلافت کے قیام و دفاع کی فرضیت. اسی کام کے لیے وہ کھڑے ہوئے. نہ کوئی مال غنیمت، نہ کوئی کشور کشائی کا معاملہ تھا، نہ کوئی تخت یا کرسی اقتدار کا معاملہ تھا. ان کے خطبات تاریخ کا حصہ ہیں کہ اللہ کے رسول کے دیے ہوئے دین پر آنچ آ رہی، وہ شرائعت کا نظام جو کتاب و سنت کی تعلیم سے ملا اس کے برعکس بات ہو رہی. بیت المال کو ذاتی جاگیر سمجھا جا رہا ہے، اللہ کے حلال کو حرام اور اللہ کے حرام کو حلال کیا جا رہا ہے. اس موقع پر وہ کھڑے ہوئے اور ایک عظیم داستان شہادت کی عظیمت کی داستان ہے جو ہمارے سامنے آتی ہے. ہمارے لیے سبق کیا ہے؟ وہاں ایسا نہیں کہ پورے کے پورے دین کا معاملہ مغلوبیت کا ہو گیا ہو، سارا نظام ہی زمین بوس ہو گیا ہو. نہیں، یزید کے کردار کے حوالے سے بہت کچھ بیان ہوا، اس کے اعمال کے حوالے سے بہت کچھ بیان ہوا. اس پر ان کی نگاہ تھی. وہ جو شرائعت کا نظام رسول اللہ نے دیا علیہ السلام اور خلفائے راشدین نے اسی شرائعت کے نظام کے تحت نظام خلافت کو چلایا، اس پہ دراڑ پڑی ہے. ایسا نہیں کہ پورا دین زمین بوس ہو گیا ہو. وہاں کھڑے ہو کر جان کا نذرانہ سید حسین اپنی بھی جان اور اپنے گھرانے کے افراد کی جانیں بھی پیش کرتے ہیں. آج کیا ہے؟ اے خاص اے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے. وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں آج غریب الغرابا ہے. آج تو پورے دین کی عمارت زمین بوس ہو چکی، اللہ کی شریعت نافذ نہیں. 57 مسلم ممالک ایک ملک نہیں بتا سکتے دنیا کے سامنے آؤ یہاں دیکھو یہ شریعت اللہ تعالیٰ کی نافذ. وہ مملکت جو ہم نے اسلامی جمہوریہ پاکستان جس کو آفیشل نام رکھا، کتاب و سنت کی بالادستی کا اعلان کیا اپنے کانسٹیٹیوشن میں، کتاب و سنت کے خلاف کوئی قانون سازی نہیں ہوگی، لکھ دیا ہم نے اپنے آئین میں، قرارداد مقاصد میں، آبجیکٹو ریزولوشن میں. قائم اللہ کا دین. ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ قومی اسمبلی میں ایک ہندو سینیٹر کھڑا ہو کر یا سینٹ میں ہندو سینیٹر کھڑا ہو کر وہ کہتا ہو کہ جی سود کی پابندی، سود کا جو حکم اللہ نے دیا ختم کرنے کا، یہ ختم کیوں نہیں کرتے ہو؟ وہ قرآن کی آیتیں پیش کر رہا ہے. سندھ اسمبلی میں ایک ہندو ممبر تھا اسمبلی کا، وہ شراب پر پابندی لگانے کی بات کر رہا ہے، اور دونوں جگہ ہمارے مسلم جو اراکین تھے وہ کہتے نہیں شراب پر پابندی تو نہیں لگ سکتی، سود کا خاتمہ تو نہیں ہو سکتا. ڈوب مرنے کا مقام، ڈوب مرنے کا مقام. یعنی یہ باتیں مسلمان اراکین پارلیمنٹ کی طرف سے آنی چاہیے تھی. آج ہندو اراکین پارلیمنٹ کہہ رہے ہیں کہ سود کا خاتمہ ہونا چاہیے، شراب کا خاتمہ ہونا چاہیے. آج تو یہ حالت آ گئی. اور دھڑلے کے ساتھ شریعت کے خلاف قانون سازی. 18 سال سے کم عمر کی شادی کو تم نے حرام قرار دے دیا قانوناً، اور اس سے آگے بھی بدکلامی، بدزبانی، بکواس کر رہے ہیں لوگ کہ 18 سال سے کم عمر کی شادی کا معاملہ ہوگا اس کو چائلڈ ابیوز قرار دیا جائے گا معاذ اللہ. 18 سال سے کم عمر کا کوئی اسلام قبول کرے گا تو قانوناً اس کا اسلام قبول نہیں کیا جائے گا. تو کہاں لے کے جاؤ گے؟ سیدنا علی کو رضی اللہ عنہ 12 برس کی عمر میں اسلام قبول کیا انہوں نے، اور چائلڈ ابیوز کے الفاظ استعمال کیے ظالموں نے. رسول اللہ علیہ السلام کا نکاح کم عمری میں ہوا نا ام عائشہ کے ساتھ. کہاں تک ضرب پڑے گی اس کی؟ یہ ہے مسلمان جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود. کہاں حسین جان دے دے
آنچ آ رہی ہے دین پر، ڈیویشن ہو رہی ہے مزاج رسول سے، مزاج خلفائے راشدین سے، تو وہ جان دے دیں۔ اور آج ہمارا پورا کا پورا دین زمین بوس ہو چکا ہو، شریعت نافذ نہ ہو، دھڑلے سے اللہ کے احکامات کو چیلنج کیا جاتا ہو، اور ہندو کھڑے ہو کر ہمیں اسلام یاد دلاتے ہو، ڈوب مرنے کا مقام ہے ہمارے لیے۔ بہرحال یہ سبق ہے جو لینا چاہیے ہمیں سیدنا حسین کی شہادت سے رضی اللہ عنہ۔ نمبر 2، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ۔ سیدنا حسین نے وہ احادیث سنائی جو رسول اللہ کی حدیث ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ نے فرمایا تم لازماً نیکی کا حکم دو گے، لازماً بدی سے روکو گے، اگر تم نے فریضہ انجام نہ دیا تو اندیشہ ہے کہ تم پر اللہ کا عذاب آئے گا، اور تم دعائیں مانگو گے تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ یہ سیدنا حسین نے اپنے خطبات میں احادیث سنائی۔ فرمایا کہ وقت آ گیا کہ باطل کے مقابلے میں کھڑا ہوا جائے اور یہاں پہ روک لگانے کی کوشش کی جائے، منکرات کو روکنے کی کوشش کی جائے، حرام کو حلال کر دیا گیا ہے اس کو روکنے کی کوشش کی جائے۔ اس پر جان دی سیدنا حسین نے۔ ہمارے لیے سبق کیا ہے؟ اس امت کو کیوں کھڑا کیا گیا؟ قرآن پاک ہمیں بتاتا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 میں، فرمائے کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم بہترین امت ہو جنہیں لوگوں کے لیے برپا کیا گیا، کھڑا کیا گیا، تم نیکی کا حکم دو گے، بدی سے روکو گے، تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اس کام کے لیے امت کھڑی کی گئی۔ کامیابی کن کے لیے ہے؟ قرآن کریم اسی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 104 میں بتاتا ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ چاہیے تم میں سے گروہ ایک جماعت ہو جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے، نیکی کا حکم دے، بدی سے روکے، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ فلاح اصل کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ آج یہ امت کا فریضہ ہے نیکی کا حکم دینا، بدی سے روکنا۔ اس فریضے کا حوالہ دے کر سیدنا حسین نے خطبات دیے کربلا کے سفر کے دوران میں، اور اسی بات پر کہ منکرات کے روکنے کے لیے کھڑے ہوئے اور اپنے گھرانے کی جانوں کا نذرانہ انہوں نے پیش کیا ہے۔ یہ بھی ہمارے لیے یاد دہانی ہے۔ یہ امت کس کام کے لیے کھڑی کی گئی؟ یہ امت دنیا والوں کے لیے کھڑی کی گئی۔ ختم نبوت کے بعد اس امت کو کھڑا کیا گیا۔ فریضہ شہادت اس امت نے ادا کرنا ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ اس امت نے ادا کرنا ہے۔ یہ کام کریں گے تو امت واقعتاً امت ہوگی، یہ کام کریں گے تو واقعتاً امت خیر امت ہوگی۔ آج سوچیے امت خیر امت ہے؟ 100 برس کی تاریخ کیا بتا رہی؟ کشمیر، فلسطین، عراق، افغانستان، چیچنیا، بوسنیا، لیبیا، برما، لاشیں کس کے ہمارے، خون کس کا سستا ہمارا، قبضے کس کی مملکتوں پر، ریاستوں پر ہماری، قبضے کس کے وسائل پر، ہمارے وسائل پر، ہمارے فیصلے دنیا کرتی۔ IMF کے بغیر ہم اپنا بجٹ نہیں بنا سکتے، ٹرمپ کو راضی کیے بغیر ہم سمجھتے کہ ہم جی نہیں سکتے۔ یہ ذلت، یہ رسوائی کس کے ساتھ؟ وہ جو اللہ کو ماننے والے، وہ جو قرآن کو ماننے والے، وہ جو رسول اللہ علیہ السلام کو ماننے والے، وہ جو آخرت کے ماننے والے، وہ جو بہترین امت، ان کے ساتھ ایسا ہونا چاہیے تھا؟ کیوں ہو رہا ہے؟ اسے کہ امت نے امت ہونے کا ثبوت پیش کرنا چھوڑ دیا ہے، امت نے امت والا کام چھوڑا ہوا ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ یہ سبق ہمیں لینا چاہیے۔ تیسری بات، جان، مال اور گھر پر دین کی ترجیح۔ جان، مال اور گھر پر دین کی ترجیح۔ اللہ کے دین کے لیے سیدنا حسین کھڑے ہوئے۔ پچھلی 2 باتوں میں ذکر آ گیا، شیر خوار بچوں کو ساتھ لے کر نکلیں، گھر کی باپردہ خواتین کو ساتھ لے کر نکلیں۔ کیوں؟ مشن بڑا ہے، اللہ کا دین بڑا ہے، اللہ کے دین کا تقاضا بڑا ہے۔ جان چھوٹی ہے، مال چھوٹا ہے، اولاد چھوٹی ہے، گھر چھوٹا ہے، وطن چھوٹا ہے، دنیا چھوٹی ہے، اللہ کا دین بڑا ہے۔ اس کی خاطر سب کچھ بھی قربان ہو جائے تو ہو جائے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کے لیے جو تمام جہان والوں کا رب ہے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دی کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نماز۔ بہت عظیم الشان شہادت ہے، بہت عظیم داستان ہے عظیمت کی۔ شیر خوار بچے بھی شہید ہو گئے، نوجوان بھی شہید ہوئے ہیں، خیموں کو آگ لگائی گئی ہے، اور پورا گھرانہ اللہ کے راہ میں پیش کر دیا ہے، اور ثبوت پیش کیا ہے دین اوپر ہے، ہماری جان نیچے، ہمارا مال نیچے، ہماری اولاد نیچے۔ آج اللہ کے دین کے بارے میں ہم لوگ کیا سوچتے ہیں جی؟ ہماری پرائرٹیز میں اللہ کا دین کدھر ہے؟ وہاں تو جان دے دی ہے، خون دے دیا، گھر دے دیا، بچے دے دیے۔ ہم اللہ کے دین کے لیے وقت بھی دیتے ہیں آج اس کے سیکھنے کے لیے؟
اللہ کے دین پر عمل کے لیے ہماری پرائرٹیز ہیں، ترجیحات ہیں. بچے کی میتھس کے لیے 25,000 10,000 کی ٹیوشن ہم رکھوا لیں قرآن پڑھانے کے لیے، ٹائم ہی نہیں. اور ہے تو کتنا دے دیں ہم سب کو پتا ہے. دنیا کی کوالیفیکیشن کے لیے کروڑوں لگا دیں گے، دین فری میں ملتا ہے، فری میں اس کی کلاسز اور کورسز ہوتے ہیں. ہمارے پاس ٹائم نہیں. اس سے آگے وہاں خون دے دیا، پسینہ بھی دے رہے اللہ کے دین کو، وہاں جانیں دے دی، اولاد کی جانیں دے دی. ہم اپنے آپ کو دین کے لیے لگا رہے ہیں، اپنے بچوں کو لگا رہے ہیں. کیا بنانا چاہ رہے اپنے بچوں کو، کدھر دیکھنا چاہ رہے اپنی نسلوں کو. حسین بتا رہے رضی اللہ عنہ دین بالا تر رہے گا، اللہ کا دین، اس کا حکم، اس کا تقاضا وہ بالا تر رہے گا. ہم نیچے، ہماری اولاد نیچے، ہمارا مال نیچے. ہاں ہماری جان قیمتی ہو جائے گی، ہمارا مال قیمتی ہو جائے گا، ہماری اولاد قیمتی ہو جائے گی، ہمارا گھرانہ قیمتی ہو جائے گا اگر یہ اللہ کے دین کی خاطر قربان ہو رہا ہو، اللہ کے دین کی خاطر یہ لگ رہا ہو. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. چوتھی بات، دعوت و قول کی عملی گواہی. جس بات کی دعوت دی ہے اپنے عمل سے گواہی پیش کی. یہ نہیں کہ کوفہ والوں نے خطوط لکھے تو انہوں نے بھی خط لکھ کر بہت بڑی بڑی باتیں کر دی. نہیں، گئے ہیں وہاں پر، اس طرف سفر کیا ہے، بعد میں راستے میں روک دیا گیا ان کو. صرف دعوت ہی پیش نہیں کی، صرف اللہ کے دین کی بالادستی ہی یاد نہیں دلائی. وہ جو نظام شرائعت میں اور نظام خلافت میں دڑاڑ پڑی، صرف اس پر نکیر ہی نہیں کی، حق کا ساتھ دینے کی فقط بات ہی نہیں کی ہے، اپنے قول کے ساتھ اپنے عمل کی گواہی پیش کی، اپنا گھرانہ پیش کیا ہے، اپنا خون تک پیش کر دیا ہے. قرآن ہمیں کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. سورہ صف کی آیت نمبر 2 اور 3. اے ایمان والو کیوں وہ کہتے جو تم کرتے نہیں ہو. یہ بات اللہ کو انتہائی بیزار کر دینے والی، ناراض کر دینے والی کہ تم وہ کہو جو تم کرتے نہیں ہو. مجھ سمیت وہ لوگ جو دین کی دعوت کا کام کر رہے ہیں، دین کی تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، دین کی نمائندگی کر رہے ہیں، ہم سب نے کرنی. یہ کسی خطیب کا، کسی مسجد کے امام کا، کسی جماعت کے سربراہ کا، کسی ایک دو جماعتوں کا کام نہیں، یہ پوری امت کا کام ہے. لیکن جو دین کی نمائندگی کر رہے ہیں، دین کا کام کر رہے ہیں، کیا ان کا عمل ان کے قول کی گواہی پیش کرتا ہے؟ اور آج ایسا ہول امت کا معاملہ، ہم دنیا کو کہے قرآن بڑا پیارا کلام ہے، دنیا کا بہترین کلام ہے، دنیا کہے گی کدھر ہے بتاؤ، نافذ کیا تم نے؟ کہیں تم نے نافذ کیا قرآن پاک کو؟ ہم دنیا سے کہیں کہ اسلام بڑا پیارا دین ہے، بڑا کامل دین ہے، کمپریہنسو کوڈ آف لائف دیتا ہے، بالکل صحیح بات ہے. دنیا کہتی کدھر ہے بتاؤ؟ تمہارے عمل کی گواہی ہے. انگریزی میں سب کو یاد ہے، بچپن سے ہم سب کو دہرایا گیا، لکھوایا گیا، پڑھوایا گیا، بلوایا گیا، یور ایکشن شوڈ اسپیک لاؤڈر دین یور ورڈس. تو کیا آج ہمارا قول اور ہمارا کردار اس میں یکسانیت ہے؟ حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جس بات کی دعوت دی، جو قول پیش کیا، جو خطاب کیا ہے، اس کی عملاً گواہی دی، یہاں تک کہ جان تک کا نذرانہ پیش کر دیا. نمبر 4، مشکل ترین حالات میں صبر اور استقامت. مشکل ترین حالات ہیں، 72 نفوس قدسیہ ہیں، 72 افراد کا یہ مبارک لشکر، عظیمت کی داستان ذہن میں رکھیے گا. وہ جو صحابہ کرام رخصت پر رہے وہ بھی درست، سیدنا حسین نے عظیمت کا راستہ اختیار کیا یہ بھی درست، اور باقی جو صحابہ کرام کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے وہ اپنے ایمان کی خیر منائے. رسول اللہ نے فرمایا کہ جس نے میرے صحابہ کرام کو برا بھلا کہا اس سے مجھے برا بھلا کہا، اور جس سے مجھے برا بھلا کہا قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی پکڑ فرمائے گا. اللہ اکبر کبیرہ. جن صحابہ کرام نے اس موقع پر سیدنا حسین کو سمجھانے کی بھی کوششیں کی وہ اخلاص پر تھے. البتہ سیدنا حسین نے عظیمت کا راستہ اختیار کیا، وہ اپنی جگہ درست ہے، ہم سب کو درست سمجھتے ہیں، کسی کے اخلاص نیت پر کوئی شبہ نہیں کیا جا سکتا. ہاں ایسے مواقع پر یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ اجتہادی خطا کسی سے ہو سکتی ہے، اجتہادی خطا کرنے والے کو بھی اجر ملتا ہے، گناہ اس کو بھی نہیں ملتا. یہ ذہن میں رکھیں، یہ اصول ہے ہمارے دین کے اعتبار سے، رسول اللہ علیہ السلام کی احادیث کی روشنی میں. بہرحال مشکل ترین حالات میں صبر اور استقامت کا معاملہ، چاہے وہ لشکر کے گھیراؤ کا معاملہ ہو، وہ کوفہ جاتے ہوئے کربلا کی طرح راستے کا جو ہے وہ روک دیا بلکہ کربلا کی طرف موڑ دیے جانے کا معاملہ ہو، وہ کہیں پانی کے روک دیے جانے کا معاملہ ہو، اور پھر اس کے بعد اس چھوٹے سے لشکر پر تعداد کے اعتبار سے حملہ آور ہونے والی بات ہو، اس سارے معاملے میں عظیم داستان ہے، کوئی شک نہیں ہے. صبر کی عظیم داستان ہے، استقامت کی عظیم داستان ہے. ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ آج ہم نارمل حالات میں، ہم پر کوئی جنگ مسلط نہیں، ہم پر کوئی آزمائشوں کا معاملہ مسلط نہیں، ہم پر کوئی سختیاں بھی مسلط نہیں، کوئی ہارڈ ٹائمز ہمارے اوپر نہیں، تو ہم دین کی بات نہ کریں.
دین پر عمل نہ کریں، دین کی دعوت پیش نہ کریں، دین کے نفاذ کی جد و جہد نہ کریں، سوچیں ذرا ہارڈ ٹائمز آئیں گے تو کیا ہوگا، ذرا مشکل حالات آئیں گے تو کیا ہوگا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. ہم ضرور تمہارا امتحان لیں گے کسی قدر، خوف کے ذریعے، بھوک کے ذریعے، جان اور مال کے نقصان کے ذریعے، پیداوار پروڈکشن وغیرہ، ثمرات کے نقصان کے ذریعے. ہاں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور اے نبی علیہ السلام صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیجیے. ذرا سوچیں، ہارڈ ٹائمز تو نہیں ہے، ابھی مشکل حالات تو نہیں ہیں. وقتی طور پر وہ امریکہ ایران جنگ بھی ہلکی سی ٹلی ہوئی ہے تو پیٹرول کا ریٹ بھی نیچے آ گیا ہمارے یہاں. ہارڈ ٹائمز اتنے تو نہیں ہیں، مشکلات اتنی تو نہیں. ایسے میں دین کے لیے ہم وقت نہ دیں، ایسے میں دین کو نہ سیکھیں، ایسے میں دین پر عمل نہ کریں، ایسے میں دین کی دعوت پیش نہ کریں، ایسے میں دین کی اقامت و نفاذ کی جد و جہد کے لیے کھڑے نہ ہوں. تو سوچیں ذرا مشکل حالات آئیں گے تو کیا کریں گے؟ ہم سودا کریں گے ایمان کا؟ دین کو بیچ دیں گے کیا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. چھٹی بات، تعلق مع اللہ اور عبادات کی اہمیت. کربلا کا میدان ہے، وہاں نمازیں با جماعت ادا ہوئی ہیں، رات میں اللہ سے راز و نیاز کی باتیں بھی ہوئیں. خاندان نبوت کے تسلسل اور گھرانے کے تسلسل کی بیویوں نے، پاکیزہ خواتین نے وہاں بھی پردے کا اہتمام کیا ہے. اللہ کا ذکر جاری رہا ہے، اور شہادت بھی سیدنا حسین کی ہوئی تو حالت سجدہ میں ہوئی ہے. آج ہمارا نمازوں کا حال کیا ہے؟ رات رات جگے ہو رہے ہمارے ہاں، کھاؤ پیو ہلے گلے کرو. کیا سما ہے آخر؟ 2 چھٹیاں 9-10 محرم کی، 2 چھٹیاں ہفتے اتوار کی، لانگ ویکنڈ، لوگوں نے پروگرامز بنا لیے. بھائی کیا خیال ہے جی؟ نمازیں ہماری ضائع، قرآن ہمارے ہاں بند، دین سے دوری ہمارے ہاں، بدعات کا تمار ہمارے ہاں، ہلا گلا ہمارے ہاں. ایک سوگ کو بھی ہم نے فنکشن بنا دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. کس بات کا سوگ، کس بات کا رنج؟ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات. جو اللہ کی راہ میں قتل یعنی شہید ہو جائے، مردہ مت کہنا، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں. ولکن لا تشعرون، مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں. راہ خدا میں جان کا نذرانہ پیش کرنے والا تو حیات جاویدہ پاتا ہے، اس کے لیے تو سعادت کا معاملہ ہے، فضیلت کا معاملہ ہے. یہ رونا دھونا کس بات کا ہے بھائی؟ پر روتے دھوتے رہیں گے ہم، اور کچھ اور طبقات کے چکر میں ہم بھی روتے دھوتے رہیں گے، اور کھانا پینا ہلا گلا. انا للہ و انا الیہ راجعون. نمازیں ہماری ضائع. پیغمبر نے صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ کے دن روزہ رکھ کر دکھایا ہے. اول یہ دن، اس دن کا روزہ فرض تھا رمضان کے روزوں کی فرضیت سے پہلے، اور رمضان کے بعد جس روزے کا اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہمیشہ اہتمام فرمایا وہ عاشورہ کا روزہ ہے. اور اجر بھی بتایا کہ مجھے امید اللہ کی ذات سے کہ 1 سال پچھلے کے گناہ مراد کے صغیرہ گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا. اور ہمارے یہاں کیا ہے جی؟ بدعات ہے، کھانا پینا ہے، ہلا گلا ہے، تقسیم ہے، باٹ بوٹ ہے، یہ سب کچھ ہے. تو وہاں کربلا کے میدان میں نماز کا اہتمام، نماز با جماعت کا اہتمام، ذکر اللہ کا اہتمام، پردے کا اہتمام، اللہ سے لو لگانے کا اہتمام، اللہ پر توکل کا اہتمام. اور ہم اس سے خالی ہیں. آج مسجد ویران دکھائی دیتی. ہاں ہمارے ہاں سیزنل اسلام ہے، رمضان کا کچھ اسلام ہے، عمرے کا کچھ اسلام ہے، حج کا کچھ اسلام ہے، کچھ کا 10 دنوں کا اسلام ہے، کچھ کا 12 دنوں کا اسلام ہے، میت ہو جائے تو 3 دن کا اسلام ہے. اس کے بعد مسجد ویران. مسجد تو بنا دی شبر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا. وہاں میدان جنگ گویا سجا ہوا ہے، خوف کے خطرات ہیں وہاں پر، اور سجدے میں ہیں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ. گھرانے کے افراد سجدے میں ہیں، اور حالت سجدہ میں شہادت بھی ہوتی ہے. مقابلہ بھی کیا، وہاں پہ شہادتیں بھی ہوئی ہیں، سجدے کی حالت بھی وہاں پہ دکھائی دے گی. اور انڈر نارمل سرکمسٹانسز مسلمان کے پاس عظیم اکثریت نماز کے لیے وقت نہیں، اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے وقت نہیں ہے. اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے. 7ویں بات، مخلص اور وفادار ساتھیوں کی اہمیت. جماعت کا ہونا ضروری ہے غلبہ دین کی جد و جہد کے لیے، جماعت کا ہونا ضروری کسی انقلابی کام کے لیے، جماعت کا ہونا ضروری کسی با اثر کام کرنے کے لیے. وہ جو عاشورہ کی رات کے حوالے سے ملتا ہے روایات میں کہ سیدنا حسین نے سارے چراغ بجھوا دیے اور اندھیرے میں کہا، دیکھو یہ میری جان کے دشمن ہے، میں تم سب کو اجازت دیتا ہوں، تم میں سے جو چاہے چلا جائے، میں کسی سے کوئی شکوہ نہیں کروں گا، جو چاہے چلا جائے اندھیرا کر کے، یہ تو میری جان کے دشمن ہو گئے ہیں.
سب نے ساتھ دیا ہے اور سب کھڑے رہے سیدنا حسین کے ساتھ. یاد رکھیے گا دین ہمارا اجتماعیت کا تقاضا کرتا ہے. سورہ فاتحہ میں ہم تلاوت کرتے ہیں ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. یہ نعبد اجتماعیت کی طرف اشارہ ہے. اکیلے بھی آپ اور میں نماز ادا کریں گے تو نعبد ہی کے الفاظ ادا کریں گے، اعبد نہیں پڑھیں گے سورہ فاتحہ میں. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یہ اجتماعیت کی طرف اشارہ ہے. اور مخلص ساتھی کسی کو مل جائے. حضور نے سبحان اللہ صحابہ کرام نے بدر کے موقع پر عرض کی نا یا رسول اللہ ہمیں موسیٰ کے ساتھیوں پر قیاس نہ کیجیے گا. موسیٰ کے ساتھیوں نے کیا کیا تھا علیہ السلام؟ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 24 میں اے موسیٰ آپ جائیے، آپ کا رب جا کے قتال کیجیے، ہم تو یہ بیٹھے رہیں گے. کورا جواب دے دیا. جب دین کے لیے قتال کا موقع آیا کورا جواب دے دیا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے. لیکن صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ بدر کے موقع پر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں پر قیاس نہ کیجیے گا، آپ حکم دیجئے، اللہ ہمارے ذریعے آپ کو آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرمائے گا. پھر وہ وقت بھی آیا کہ صحابہ دنیا کے کونے کونے میں گئے، سمندر پر کھڑے ہو کر اپنے گھوڑوں کو سمندر کے پانی میں کھڑا کر دیا اور عرض کرتے ہیں یا اللہ تیری زمین ختم ہو گئی، یا اللہ تیری زمین ختم ہو گئی. ہمارا جذبہ جہاد ختم نہیں ہوا ہے، ہمارا شوق شہادت ختم نہیں ہوا ہے. یہ پیارے صحابہ حضور کو میرے دین کا کام ہوا. ادھر یہ 72 نفوس قدسیہ، چھوٹے بچے بھی جن میں شامل ہیں، سب کہتے ہیں کہ نہیں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. آج کسی دین کا کام کرنے والے کے لیے، ہم جیسے لوگوں کے لیے بھی جماعت تو ضروری ہے، مگر مخلص ساتھیوں کا ہونا، وفادار ساتھیوں کا ہونا، سم و طاعت کے بندھن میں جڑے ہوئے ساتھیوں کا ہونا، ہر پکار پر لبیک کہنے والوں کا ہونا، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. یہ ہو تو دین کا کام ہوتا ہے بھائی. ورنہ 2 رسول موجود ہیں، موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ ہارون علیہ السلام. جماعت نے جواب دے دیا، جماعت بھاگ گئی، دین کا کام نہ ہوا. حضور کو صحابہ ملے جنہوں نے یہ کچھ کہا، تب اللہ کے دین کا کام آگے بڑھا ہے. نمبر 8، مادی وسائل پر نہیں اللہ تعالیٰ پر توکل. یہ انتہائی عظیمت کی بات ہے. یزید کی قوت ہے، اس کے پاس لشکر ہے، پھر ابن زیاد کو اس نے مقرر کیا ہے، لاؤ لشکر کے ساتھ سب کھڑے ہیں، اور یہ تنہا تقریباً 79 قسم کے 72 نفوس قدسیاں ہیں، لیکن توکل اللہ تعالیٰ کی ذات پر. اور سچی بات یہ ہے عظیمت کی داستان، ہے عظیمت کی داستان. بظاہر لگ رہا ہے مغلوبیت، آگے ذکر آ جائے گا اس کا انشاءاللہ، لیکن مومن کا توکل وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہوتا ہے. اور 313 کے مقابلے میں 1000 کو دیکھ لیں بدر کے میدان میں، تو 1000 کے پاس سب کچھ ہے، یہ 313 کھڑے ہوئے اللہ پر توکل کر کے اللہ نے اس کو یوم الفرقان قرار دے دیا. یہ بھی سبق ہے کہ ہاں اسباب اختیار کیے جانے چاہیے. رسول اللہ علیہ السلام کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ اونٹ باندھو پھر اللہ پر توکل کرو. تو اونٹ باندھا جائے گا، جو بس میں وہ کیا جائے گا، لیکن نگاہ اسباب پر نہیں ہوگی، نگاہ مسبب الاسباب پر ہوگی. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. سورہ طلاق میں اللہ شروع میں فرماتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جو اللہ پر توکل کرے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. آج امت کا توکل کس پر ہے جی؟ اجتماعی اعتبار سے کیا حال ہے UAE کا آج کل؟ آج کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل نمبر 2 بن گیا ہو. مسلم حکمرانوں کا حال کیا ہے؟ بھائی ٹرمپ ناراض نہ ہو جائے، امریکہ کو منا کر رکھنا ہے ہم نے. بتوں سے تجھ کو امید ہے، خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. ایسے میں اللہ کی مدد ہمارے ساتھ شامل حال ہوگی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. 9ویں بات، عزیمت کا کردار بھی ضروری ہے. سمجھیں اس بات کو، ایک ہوتا ہے رخصت کا معاملہ، ایک ہوتا ہے عزیمت کا معاملہ. دونوں کی سند رسول اللہ نے عطا فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم. مکی دور کا معاملہ ہے. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو رسول اللہ فرماتے ان پر ظلم و ستم ہوتا، حضور فرماتے اصبروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ. اے یاسر کے گھر والوں صبر کرنا، بے شک تمہارے لیے جنت کا وعدہ ہے. سمیہ بھی شہید ہوئی رضی اللہ عنہا، اور حضرت یاسر بھی شہید کیے گئے رضی اللہ تعالی عنہ. جنت پائی انہوں نے، صبر، استقامت، عزیمت کی راہ اختیار کی. ان دونوں کے بیٹے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ، کفار ان پر بھی سختیاں کرتے تھے. ایک مرتبہ اتنا سختی کا معاملہ کیا کہ کلمہ کفر ان کی زبان سے نکل گیا تو ان کی جان بخشی ہوئی. روتے ہوئے اللہ کے رسول کے پاس ہے، یا رسول اللہ اتنا مجھ پر ظلم و جبر کیا، میں برداشت نہ کر سکا، میں کفر کا کلمہ کہہ بیٹھا. رسول اللہ نے فرمایا کہ تمہارے دل کی کیفیت کیا تھی؟ عرض کی حضور دل میرا ایمان پر مطمئن. تو اللہ کے رسول نے فرمایا آئندہ بھی ایسے کرے تو کہہ دینا. سنیے اس بات کو، یہ ہے رخصت. ایک ہی گھرانہ ہے،
عمار حضرت یاسر شہید، حضرت سمیہ شہید، عزیمت، اور انہی کے بیٹے عمار رضی اللہ عنہ. اور حضور فرماتے آئندہ بھی جبر کرے تو کہہ دینا یہ رخصت. تو یہ عزیمت کا مرتبہ بلند ہے. یہ عزیمت اور رخصت دونوں کی دلیل رسول اللہ علیہ السلام سے ہمیں ملے گی. یہاں ہم کہیں گے سیدنا حسین نے بعض صحابہ جو روک رہے تھے، حضرت عبداللہ بن عمر ہیں رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن عباس رضی جلیل القدر صحابہ ہیں، اور وہ سمجھتے تھے اس کو موضوع نہیں ہے یہ معاملہ کرنا. اور وہ کوفیوں کو جانتے تھے جنہوں نے سیدنا علی کے ساتھ بھی غداری بے وفائی کی تھی، سمجھا رہے تھے، مگر سیدنا حسین بہرحال نکل پڑے ہیں. اور یہ عزیمت کی داستان انہوں نے رقم کی. وجہ بہرحال خاندان نبوت سے ہیں، کوئی تو عزیمت کی داستانیں ہونی چاہیے تاکہ بعد میں امت کو انسپریشن ملے، تاکہ بعد میں امت کو موٹیویشن ملے، کسی میں تو جذبہ پیدا ہو کھڑا ہونے کا. تو یہ عزیمت کا راستہ سیدنا حسین نے اختیار کیا. بقیہ حضرات اگر رخصت پر ہیں تو وہ بھی نیک نیتی پر ہے، وہ بھی اخلاص پر ہیں، ہم کسی پہ انگلی نہیں اٹھا سکتے. کوئی اگر صحابہ کرام پر انگلی اٹھائے اپنے ایمان کی خیر منائے، جیسے کہ پہلے میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا. بہرحال عزیمت کے کردار بھی ضروری ہوا کرتے ہیں انسپریشن کے لیے، موٹیویشن کے لیے، ترغیب و تشویق کے لیے. یہ 9ویں بات تھی. 10ویں بات بڑا پیارا نقطہ ہے. 10واں نقطہ ہے شہادت حسین کے اسباق میں سے مظلومیت میں پوشیدہ فتح. مظلومانہ شہادت ہے. چھوٹے چھوٹے بچے شہید کیے گئے، نوجوان لڑتے لڑتے شہید ہوئے، کئی زخم سیدنا حسین کو لگے اور حالت سجدہ میں شہید ہوئے. بظاہر مغلوبیت نظر آ رہی، مگر آج 14-13 صدیاں ہو گئی کم و بیش. آج بھی حسینیت کا درس دیا جاتا ہے، آج بھی سیدنا حسین کی عظیمت کی بات کی جاتی ہے، آج بھی ان کے گھرانے پر سلام بھیجا جاتا ہے، آج بھی ان کی داستان لاکھوں کروڑوں مسلمان بیان کرتا ہے. اور یزید کے بارے میں کوئی اچھے کلمات ہیں، ذہن میں رکھیے گا. اب میں بلا تشبیہ ایک بات عرض کرنا چاہوں. بلا تشبیہ کب یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں؟ ماضی کے اسلاف کا کوئی حوالہ دے کر حال کی کوئی بات کرنا. تشبیہ نہیں دے رہے، لیکن سمجھانے کے لیے. پچھلے 2 برس میں 7 اکتوبر 2023 کے بعد سے پچھلے 2 برس میں یا 2.5-3 برس میں اسرائیل کو دنیا میں جتنی گالیاں پڑی ہیں، آج تک اتنی گالیاں کبھی پڑی؟ یورپ امریکہ میں کھڑے ہو کر وہاں کے نوجوانوں نے جتنی گالیاں دی ہیں اسرائیل کو، یہود کو، آج تک اتنی کبھی ہوئی؟ یہ کیسے ہوا ہے؟ وہ عظیمت کی داستانیں غزہ کی گلیوں میں ہم دیکھ سکتے ہیں. ہزاروں بچہ شہید ہوا ہے، اتنا ورلڈ وار 1-2 میں بھی شہید نہیں ہوا ہے. یہ عظیمت کی داستانیں بظاہر مغلوبیت ہے، لیکن دنیا آج ان کی ہمدردی میں کھڑی ہے. اور اسرائیل نیتن یاہو صہیونی یہودی ان ظالموں کو ظالم کہتی ہے، برا کہتی ہے، ان جابروں کو جابر کہتی ہے، ان کو کنڈیم کرتی ہے. یہ نقطہ ہے سمجھنے کا کہ بظاہر کبھی مغلوبیت ہوتی ہے، مظلومیت، بظاہر مغلوبیت ہوتی ہے مظلومیت، مگر اسی میں فتح پوشیدہ ہوا کرتی ہے. بہرحال یہ 10 باتیں ہیں، اور بھی اسباق ہو سکتے ہیں جو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیمت بھری داستان و شہادت سے ہمیں ملتے ہیں. اللہ ان اسباق کو ہمیں سامنے رکھ کر عمل کے میدان میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. مسلمانوں کے لیے چھٹی کا کوئی موقع نہیں ہے، مسلمانوں کے لیے اس طرح کے ہلے گلوں کا کوئی موقع نہیں ہے، مسلمانوں کے لیے ان بدعات کا کوئی موقع نہیں ہے، مسلمانوں کے لیے ان خرافات کا کوئی موقع نہیں ہے. ان کے لیے تو فریضہ شہادت ہے. اب آئیے اس پر بات کریں. اگلی گفتگو ہے فریضہ شہادت کا لائے عمل کیا ہوگا، کرنے کے کام کیا ہوں گے. عملی باتیں مجھے آپ کے سامنے رکھنی. اور کیا ہے فریضہ شہادت؟ سورہ البقرہ آیت نمبر 143 143 قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. اسی طرح ہم نے تمہیں امت وسط، درمیانی امت بنائے. ایک ترجمہ، تمہیں درمیانی امت بنایا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر اللہ کے دین کے گواہ بنو. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول اللہ تم پر اللہ کے دین کے گواہ ہو جائیں. یہ اس آیت میں البقرہ آیت 143، البقرہ آیت 143، اس آیت میں شہید کا لفظ رسول اللہ کے لیے استعمال ہو رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. شہداء کا لفظ امت کے لیے استعمال ہو رہا ہے میرے اور آپ کے لیے. یہ ہے فریضہ شہادت، اللہ کے دین کی گواہی دینا، اپنے قول سے بھی، کردار سے بھی، اجتماعی جد و جہد سے بھی. اس حوالے سے اب مختصراً 10 باتیں مجھے آپ کے سامنے رکھنی انشاءاللہ. پہلی بات، منصب اور ذمہ داری کا احساس. کیا منصب ہے؟ ہم دنیا میں ٹائم کلنگ ایکٹیویٹیز کے لیے وقت گزارنے کے لیے نہیں بھیجے گئے.
ایک بڑے منصب اور مشن کے ساتھ بھیجے گئے. یہ مشن کیا ہے؟ فریضہ شہادت کو ادا کرنا. قرآن پاک ایک اور مقام پر فرماتا ہے, سورہ حج کی آیت 78, سورہ حج آیت نمبر 78, فرمایا ہوا اجتباکم, اللہ نے تمہیں چن لیا, آدم علیہ السلام سے امام الانبیاء خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ نے 1.25 لاکھ انبیاء رسول کو چنا. اب رسول اللہ علیہ السلام کے بعد مجھے اور آپ کو اس امت کو اللہ نے چنا. ہم چھوٹے لوگ نہیں ہیں, کھا لیا پی لیا پیٹ بھر لیا گھر بنا لیا بچے پال لیے, یہ کوئی بڑا کام نہیں ہے, ناراض نہ ہوئیے گا. چڑیا نے بھی گھونسلہ بنا لیا بچے پال لیے, کوئی بڑا کام ہے؟ ہم نے کیا تو کوئی بڑا کام ہے؟ کافروں کے گھر ہم سے بڑے, کافروں کے بچے ہم سے زیادہ کچھ کوالیفائڈ بھی ہیں. اس بنیاد پر تو ہماری کوئی ورث نہیں, کوئی حیثیت نہیں. اس امت کی اگر حیثیت ہے اس کام کی وجہ سے جس کام کے لیے امت کو کھڑا کیا گیا, اس کا احساس ہونا چاہیے. اور کل اللہ پوچھے گا, امتوں سے بھی پوچھے گا اور رسولوں سے بھی پوچھے گا. سورہ اعراف کے شروع میں ہے فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ, ہم ان سے بھی سوال کریں گے جن کی طرف رسولوں کو بھیجا گیا, اور ہم رسولوں سے بھی سوال کریں گے. اسی لیے حضور نے حجۃ الوداع کے موقع پر گواہی لی تھی نا, پہنچا دینے کی. آج ہم پر گواہی دینے کی ذمہ داری ہے. So we are the chosen people of Lord today. آج ہم چنے ہوئے ہیں مگر ایک کام کے لیے جس کے لیے اللہ نے ہمیں کھڑا کیا, وہ ہے شہادت کا فریضہ, اللہ کے دین کی گواہی دینا. نمبر 2, دین کے جامع تصور کا فہم. یہ باتیں 12 ہماری خطابات جمعہ میں آتی ہیں. اللہ کا دین کیا ہے؟ فقط جمعے کی 2 رکعت, بس 5 وقت کی نماز, that's it. چلو ابھی شادی ہوگی تو مولوی صاحب سے نکاح پڑھوا لیں گے, بچہ پیدا ہوگا تو اذان کہلوا لیں گے, بس انتقال ہوگا تو جنازہ پڑھوا لیں گے, اسلام ختم. کیا ہو گیا بھائی؟ اس دین نے ایمانیات بھی سکھائیں, عبادات بھی بتائیں, سوشل ویلیوز بھی بتائی, خوشی غمی کی رسومات بھی بتائی, مگر یہ دین گھر کی زندگی دیتا ہے. فیملی سسٹم, سوشل سسٹم, اکنامک سسٹم, پولیٹیکل سسٹم, جوڈیشری سسٹم, ایجوکیشنل سسٹم, ریاست چلانے کے معاملات, یہ کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے. تو دین سیکھیں گے تو آگے بیان کریں گے نا. بیان کرنا تو فرض ہے, آگے پہنچانا فرض ہے, ہماری کیپیسٹی کے مطابق, ہماری استعداد کے مطابق تو فرض ہے, مگر دین سیکھیں گے تو آگے بڑھائیں گے نا بھائی. یہ قرآن اکیڈمی, ہم کراچی بیٹھے ہیں, ریکارڈنگ اور جگہوں پر بھی دیکھی جائے گی. استاد محترم ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے انجم الخدام القرآن, یہ قرآن اکیڈمی, اسی لیے یہ قرآن کے سیکھنے سکھانے کی, قرآن کا فہم عام کرنے کے لیے سینکڑوں انداز سے پاکستان بھر میں محنتیں ہیں, کورسز کے اعتبار سے, دروس کے اعتبار سے, کلاسز کے اعتبار سے, اینڈ سو آن. اسی طرح تنظیم اسلامی کے فورم پر دروس قرآن کا اہتمام, تربیتی سیشنز کا اہتمام, یہ سب کاہے کے لیے ہے؟ ہمارے فورم کی ہم بات کر رہے ہیں. یہ دین کے سیکھنے سکھانے کے مواقع ہیں. یہ سیکھیں گے تو آگے دین پر عمل کر بھی سکیں گے, آگے دین کو پہنچا بھی سکیں گے. نمبر 3, کردار کی گواہی. ہم سب گواہی دینے والے ہیں اور ہم سب گواہی دے رہے ہیں. جب گھر پہ کوئی نوک کرتا ہے, دستک دیتا, اور ہم بچے سے کہتے بیٹا کہہ دو ابا گھر پہ نہیں ہے, تو ہم کیا گواہی دیتے ہیں کہ بیٹا تمہارا باپ جھوٹا ہے, تم بھی جا کے جھوٹ بول دو. انا للہ و انا الیہ راجعون. اذان کی آواز آتی ہے, مسلمانوں کا ملک ہے, اذان کی آواز تو آئی جاتی ہے نا, شکر کریں. بیٹھے رہتے ہیں تاش کھیل رہے ہیں, بیٹھے رہتے ہیں گپے مار رہے, بیٹھے رہتے ہیں کرکٹ کھیل رہے, بیٹھے رہتے ہیں اسمارٹ فون پہ, بیٹھے رہتے ہیں اسکرین پر لگے ہوئے, نماز چلی جاتی. کیا گواہی دیتے ہیں؟ منہ سے کچھ نہیں کہتے, کیا گواہی دیتے ہیں؟ اللہ کوئی بڑا نہیں ہے, کڑوی بات عرض کر رہا ہوں, اللہ کوئی بڑا نہیں ہے, میرا کھیل بڑا ہے, میری اسکرین بڑی ہے, میرا گپ شپ کرنا بڑا ہے, میری آؤٹنگ بڑی ہے, میری فلاں مصروفیت بڑی ہے, اللہ بڑا نہیں ہے. یہ کچھ نہیں کہا, منہ سے گواہی دے دی ہم نے. ہم سب گواہی دے رہے ہیں. اب دیکھیں, حق کی دے رہے ہیں, باطل کی دے رہے ہیں, صحیح کی دے رہے ہیں, غلط کی دے رہے ہیں, سچ کی دے رہے ہیں, جھوٹ کی دے رہے ہیں, اللہ کی ماننے کی گواہی دے رہے ہیں, اللہ کی نہ ماننے کی گواہی دے رہے ہیں. دے تو ہم سب رہے ہیں. یہ نہیں کہ مسجد کا مولوی جو ہے وہی ذمہ دار ہے, مسجد کا خطیب ہی ذمہ دار, ہم سب ذمہ دار ہیں. ہم سب گواہی دے رہے ہیں. دیکھنا یہ کہ کاہے کی گواہی دے رہے ہیں. آج ہمارے کردار کو دیکھ کر دنیا کو اللہ اور اللہ کے رسول یاد آتے ہیں. سوچیں, ہم فجر میں سوتے رہے تو بچوں کو کیا گواہی دے رہے ہیں؟ بیٹا سوتے رہو, کوئی مسئلہ نہیں. یہی تو گواہی ہے نا. بچے بھی کیا کہیں گے, نماز کوئی امپورٹنٹ شے نہیں ہے بھائی, قرآن کھلتا ہی نہیں اگر, تو کیا گواہی دے رہے ہیں؟ قرآن کو امپورٹنٹ شے, اسمارٹ فون امپورٹنٹ شے ہے, یہ میگزین امپورٹنٹ ہے, یہ اسکرین امپورٹنٹ ہے, یہ فلاں میری اسٹڈیز امپورٹنٹ ہے, قرآن امپورٹنٹ نہیں ہے. ہم کچھ بھی نہ کہیں تو گواہی تو دے رہے ہیں نا.
اور ایک گواہی وہ بھی ہوتی نہیں بیٹا فجر کیا کبھی تہجد میں بھی کھڑا ہونا ہے، نہیں بیٹا یہ خرافات میں نہیں پڑھنا، عاشورہ کا روزہ رکھنا ہے، ہاں بیٹا قرآن تم نے پابندی سے پڑھنا ہے، سمجھنے کی بھی کوشش کرنی، یہ گواہی بھی ہم دے رہے ہیں، بہت اچھی گواہی ہے، یہ گواہیاں بھی موجود ہیں۔ اب ایسا ہو سوچے آج امت کیا گواہی دے رہی، ہمارے کردار کو دیکھ کر لوگوں کو اللہ اور اللہ کے رسول یاد آ رہے ہیں، بہت اچھی بات، اور نہیں تو یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، کردار کی گواہی دینی۔ نمبر 4، گھر اور متعلقین کو دعوت دین، گھر والوں سے محبت ہے تو بھائی ان کو جنت میں دیکھنا چاہتے ہیں کہ نہیں؟ رشتہ داروں سے محبت ہے تو ان کو جہنم میں دیکھنا پسند کریں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو قرآن کہتا ہے سورہ تحریم آیت نمبر 6، قو انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ قرآن کریم فرماتا ہے سورہ شعراء آیت نمبر 214 میں، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیے۔ گھر والوں کو 100 باتیں پہنچاتے دین پہنچا رہے کہ نہیں؟ رشتہ داروں سے 100 مرتبہ ملتے دین پہنچا رہے کہ نہیں؟ یہاں سے شروع ہوگا نا، ترتیب بتائیے قرآن پاک نے۔ نمبر 5، معاشرے کے مختلف طبقات کے لیے دعوت۔ یہ ذرا ایک علمی بحث بھی ہے لیکن عملی مسئلہ بھی ہے۔ معاشرے میں 3 قسم کے طبقات قرآن پاک ایک جگہ آئیڈینٹیفائی کرتا ہے۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 125 میں اللہ نے فرمایا، ادع الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن، اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دیجیے حکمت یعنی دلائل کے ساتھ، یہ معاشرے کا سوچنے سمجھنے والا انٹلیکچوئلز کا طبقہ، اور موعظہ حسنہ عمدہ وعظ و نصیحت یہ عوام الناس کا معاملہ، وجادلہم باللتی ہی احسن، اور ان سے جدال ڈائلاگ کیجیے مگر احسن بیسٹ طریقے پر۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو مانتے نہیں اور ماننے بھی نہیں دیتے۔ تو یہ 3 طبقات ہیں، تفصیل کا موقع نہیں، بانی تنظیم ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دروس میں اور کتابچوں میں تفصیل آتی ہے، مگر یہ اسپیسیفکلی مختلف طبقات کو بھی دین کی دعوت دینا۔ نمبر 6، قرآن کریم کو دعوت کا اولین ذریعہ بنانا۔ یہ آج بہت ہی مفقود ہو گئی ہے بات، مختلف مکاتب فکر ہیں سر آنکھوں پر، مگر اپنے اپنے مکتب فکر کی کچھ کتابیں اوپر آ گئیں، قرآن کو وہ اہمیت نہیں دی جا رہی جو اللہ تعالیٰ نے دی۔ فجر میں قرآن، ظہر میں قرآن، عصر میں قرآن، مغرب میں قرآن، عشاء میں قرآن، جمعے کا خطاب حضور کا قرآن، سرداران قریش سے کلام ہوتا قرآن، صلح حدیبیہ کے بعد مختلف علاقوں کے عمراء، ذمہ داران اور بادشاہوں کو خطوط حضور نے لکھے قرآن۔ تو قرآن قرآن ہے، قرآن دعوت کا، تبلیغ کا، تذکیر کا اولین ذریعہ، بشارت کا، انذار کا، جہاد، مکی دور کا جہاد، اولین ذریعہ قرآن۔ یہ ساری باتیں قرآن میں، ایک ہی مقام عرض کرتا ہوں، سورہ فرقان کی آیت نمبر 52، وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، مکی دور کی بات ہے، تلوار لوہے کی تو نہیں چلی، قرآن کی تلوار چلی، ان سے جہاد کیجئے، بڑا جہاد قرآن پاک کے ذریعے سے۔ تو اس قرآن کے ذریعے دعوت و تبلیغ کا کام، باقی سب باتیں سر آنکھوں پر، احادیث مبارکہ، سیرت رسول، اقوال صحابہ کرام سب بیان ہوں گے۔ قرآن کو مرکزی اہمیت دینی ہے دعوت اور دین تبلیغ کے اعتبار سے۔ نمبر 7، نفاذ دین کے لیے عملی جد و جہد۔ اللہ کا یہ قرآن صرف پڑھنے پڑھانے کے لیے نہیں آیا، اللہ کا دین صرف بیان کرنے کے لیے، کتابوں میں چھاپ دینے کے لیے، کورسز کرا دینے کے لیے نہیں آیا، یہ سب بھی ہوگا، مگر یہ قرآن اپنے احکام کا نفاذ چاہتا ہے، اللہ کا دین اپنا غلبہ چاہتا ہے، جس کے لیے حضور نے اپنا خون طائف کی گلیوں احد کے میدان میں پیش کیا اور اپنے صحابہ کی جانیں پیش کی، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، یہ حضور کا مشن بار بار قرآن میں آیا۔ سورہ صف کی آیت نمبر 9، یہ سب فریضہ شہادت میں داخل ہے بھائی، اللہ کے اس دین کو غالب کرنے کی جد و جہد کرنا ہمارے فرائض میں شامل، اور اس کو غالب کر کے دنیا کے سامنے پریزنٹ کرنا یہ آج ہمارے کاندھوں پر ذمہ داری۔ یہ 7ویں بات تھی۔ 8ویں بات، اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی، کیسے اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد کی جائے، بارہا اس پر کلام ہوا، آئندہ بھی کریں گے انشاءاللہ، کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ تو نماز کے لیے، حج کے لیے اعمال وہاں سے سیکھتے ہیں، اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد کے لیے بھی وہیں سے رہنمائی لینی ہوگی۔ اس حوالے سے بہت جامع خطاب ہے استاد محترم ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، رسول انقلاب کا طریقہ انقلاب، کیسے انقلابی جد و جہد حضور نے فرمائی، آج کے دور میں ہم نے کیسے کرنی ہے، وہ خطاب ویڈیو میں بھی ہے، آڈیو میں بھی، کتابچے کی شکل میں بھی ہے، اس سے استفادہ کرنا، عملاً باتیں بھی ہمارے سامنے رہیں۔ 9ویں بات، دینی اجتماعیت اختیار کرنا، اللہ کے دین کی گواہی دینی ہے تو خود بھی عمل کرنا ہے، دعوت بھی دینی، نظام کو قائم کرنے کی جد و جہد بھی کرنی، اور یہ بات پہلے آ گئی، یہ اکیلے نہیں ہو سکتا، اس کے لیے جماعتی زندگی اختیار کرنا ضروری۔ اور جس کسی کو ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے محبت ہے، بہت سے لوگ کہتے ہیں تو بھائی آؤ ان کی جماعت میں شامل ہو جائیں،
وہ تنظیم اسلامی اسی لیے قائم کی، نہ نوٹ کے لیے نہ ووٹ کے لیے، نہ کوئی مال غنیمت، نہ کوئی کشور کشائی، نہ کوئی سیٹ، نہ کرسی اقتدار، اللہ کے دین کے قیام کی جد و جہد کے لیے۔ جماعتی زندگی کے بغیر یہ فریضہ شہادت ادا ہی نہیں ہو سکتا، تو بہرحال جماعتی زندگی بھی اختیار کرنا ضروری ہے، پہلے بھی اس کا ذکر آیا۔ اور آخری بات، اس کام کے لیے جہد مسلسل، جہاد جہد سے ہے، مستقل محنت۔ سورہ عنکبوت کی آخری آیت میں اللہ فرماتا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو ہماری راہ میں جہاد یعنی مستقل محنت کریں گے، جد و جہد کریں گے، ہم اپنے راستوں کی ہدایت ان کو عطا کریں گے۔ اور قرآن فرماتا ہے سورہ صف میں هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنْجِيكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، کیا میں تمہیں وہ تجارت بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے؟ تو دردناک عذاب سے بچنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، تم واقعتاً اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ اور جہاد کرو اپنے مال اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں۔ یہ مستقل جہاد، یہ مستقل محنت اللہ کا بندہ بننے کے لیے، اللہ کی بندگی کی دعوت دینے کے لیے اور اللہ کی بندگی والے نظام کے قیام کی جد و جہد کے لیے، اسی کا نام فریضہ شہادت ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو ان پہلوؤں سے توجہ کرنے اور عمل میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک، اے اللہ اپنی راہ میں ہمیں شہادت کا رتبہ عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔